هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ایک نصیحت دینا چاہتا ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ اے لوگو، یہ مت سمجھیں کہ جس کے پاس دنیا کے سارے اسباب موجود ہیں وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کی یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہے، آپ کے پاس اچھا گھر ہے، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، آپ کے ماننے والے نوکر چاکر بہت ہیں، بہت سے آپ کے امپلائی اور ملازم ہیں، بہت سارا آپ کا گھر ہے، بہت بڑا آپ کا بزنس ہے۔ یہ کامیابی کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سب کچھ کو ملیا میٹ اور تباہ کرنے پہ آئے تو ایک لمحے میں کر دے گا۔ جس چیز کا نام ہے نا کامیابی، وہ یہ ہے کہ اللہ کو کتنے مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بات کو کتنا مانتے ہیں۔ تو اللہ نے اس نصیحت کو ایک واقعے کے اندر بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثْلَ الرَّجُلَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثْلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کیجئے ان کے سامنے ایک مثال دو بندوں کی مثال بیان کی۔ اب یہ مثال کیا وہ انسان کس دور میں تھے، کون سے تھے، کس علاقے میں پائے جاتے تھے؟ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے یہ غیر ضروری تفصیلات کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید صرف ان باتوں کے اوپر توجہ دیتا ہے جن باتوں سے کوئی نہ کوئی مقصد لینا ہے۔ واقعات کی وہ جزئیات جن کا نصیحت اور عبرت سے کوئی تعلق نہ ہو، قرآن مجید اس کو اگنور کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دو لوگ کہاں پہ تھے، کدھر تھے، کس علاقے میں تھے۔ فرمایا بیان کیجئے ان لوگوں کے لیے دو شخصوں کی مثال، مثل الرجلین۔ اب یہ کیا فزیکل تھے یا صرف مثال ہے؟ یعنی صرف ایک کریکٹر تھے یا کوئی فزیکل بھی ہو سکتا ہے یہ فزیکل ہو اور ہو سکتا ہے ایک مثال بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثْلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنایا لِأَحَدِهِمَا ان دونوں میں سے ایک کے لیے جنتین دو باغ تھے، اور وہ ان میں سے ایک بندہ اس کا آنر مالک تھا۔ وہ دو باغ کیسے تھے کہ من اعناب، انگوروں کے، انگور لگے ہوئے درمیان میں۔ ان میں سے ایک بندے کے پاس دو باغ تھے، اور وہ دونوں باغ کیا تھے؟ من اعناب، انگوروں سے۔ وحففناہما بالنخل، اور ان دونوں باغوں کو ہم نے گھیر رکھا تھا، گھیر لیا تھا، لپیٹا ہوا تھا، بالنخل، کھجوروں سے۔ یعنی اب تصور کیجئے درمیان میں جو ہے انگوروں کی بیلیں ہیں، بڑی سجی ہوئی ہیں، اور کناروں پہ کھجوروں کا جو ہے وہ لمبی قطاریں ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور پھر یہ انگور لگانے کے بعد اور سائیڈوں پہ کھجوریں لگانے کے بعد درمیان میں جو زمین بچتی ہے وہ یوں ہی بیکار نہیں چھوڑی ہوئی، اس پہ دوسرے جو ہے وہ زرعہ، دوسری کھیتیاں اس میں ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک یعنی اس دور میں اب یہ زمیندار اگر کوئی ہو تو اسے چاہت پتہ ہو کہ اس طرح کی جگہ کی ہر ایک خواہش کرتا ہے، کاش کہ میرے پاس ایسا جو ہے وہ پروجیکٹ ہو، کاش کہ میرے پاس ایسا ہو تو میں کتنے بڑا بن جاؤں۔ تو سب چیزیں سیٹنگ میں آئی ہوئی ہیں، اور ایسے باغات ہیں کہ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنا پھل جو ہے وہ پورا کا پورا دیتے ہیں، بہت ہی عمدہ طریقے سے، بہت ہی اچھے طریقے سے دونوں باغات کا یہ پھل آتا ہے۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس پھل میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اور اس پھل میں کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ کمی نہیں آتی۔ اور پھر اس باغ کے اندر ایک اور بڑی خوبی اور بھی ہے، بڑی چیز اور بھی ہے کہ آپ کو پانی کے لیے کوئی بہت بڑی کہاں سے بارش آئے گی اور پانی آئے گا،
کیونکہ اس دور میں تو بارشوں کا ایک تصور تھا، ویسے تو پانی کا کوئی تصور نہیں تھا. تو فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، ہم نے ان باغات کے درمیان میں نہریں چلائی ہوئی تھی. اتنے خوبصورت باغ، کھجوروں کی باڑیں ہیں، انگور درمیان میں بیلوں میں لگے ہوئے ہیں، اور زمین کے اندر دوسرا ہر قسم کا جو ہے وہ اگایا جا رہا ہے، اس کے اندر اس کا یعنی جو باقی ہے، اور نہروں کے ذریعے جو ہے وہ پانی لگ رہے ہیں. اب یہ ایک بندے کی ملکیت، آنر یہ ہے، دنیا میں اس کے پاس باغات ہیں. اب یہ دیکھیں، جو کسی انسان کی کوئی شاپ یا دکان ہوتی ہے نا، وہ ایک لیمیٹڈ ہوتی ہے، یعنی اس کو کسی وقت بھی ایکسپائری ہو سکتی ہے. لیکن جو درخت لگے ہوتے ہیں، جو زمین کے اوپر، جو پراپرٹی کے اوپر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اب یہ کھجوریں تو ایک دفعہ لگا دی گئیں اور سالوں سال تک پھل دیتے رہے ہیں. انگوروں کی بیلیں لگی ہوئی ہیں، پانی لگتا رہتا ہے، سالوں سال پھل آتا رہتا ہے. اچھا، یہ انگوروں کی بیل لگانے کے بعد اس کی بیل جب ایک دفعہ پھل دے دیتی ہے تو دوبارہ موسم آنے پہ پھر پھل دے دیتی ہے. آپ کو گندم اگا رہے ہیں، آپ کوئی ایسی فصل لگا رہے ہیں تو آپ کو فصل کاٹ دی جاتی ہے، دوبارہ سے زمین کو پھر تیار کرنا پڑتا ہے اور نئے سرے سے پھر فصل لگانی پڑتی ہے. لیکن انگور، کھجوریں لگا دی گئی، اور ان کا جو ہے وہ ہر سال صرف پانی لگتا رہے گا، اور وہ بھی نہریں چل رہی ہیں خود بخود. تو انسان مکمل طور پہ راحت اور آرام میں ہے. ہر طرح سے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پوری دنیا میرے قدموں میں آ کے بیٹھی ہوئی ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اب یہ جو آدمی جس کے دونوں جو ہے وہ باغات تھے، اس کے پاس جب پھل کٹھا ہوا، جب میوے اس کے پاس آئے، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تو ایک دن یہ اپنے دوست سے کہتا ہے، اپنے دوسرے دوست سے باتوں باتوں میں، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، محاورہ کہتے ہیں گفتگو، بات کرنا باتوں باتوں میں، اپنے ساتھی سے کہتا ہے انا اکثر منک مالا وولدا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہنے لگا میں تجھ سے اچھا ہوں، مالدار مال میں بھی، واعز نفرا، اور میرے پاس جو ہے جو یعنی نفر ہیں، لوگ ہیں، وہ بھی بڑے مضبوط ہیں، عزت والے ہیں. میں مال کے حساب سے اور جتھے کے اعتبار سے، یعنی میرے پاس جو ہے گویا کہ اس کے پاس یعنی نوکر چاکر ہیں، اس کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں، کہتا ہے میں اس کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ عزت میں ہوں اور مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اب یہ انسان اپنے باغ میں اسی حال میں داخل ہوتا ہے، باغ میں گیا، اور یہ انسان اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے باغ میں جاتا ہے، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ یہ انسان اپنے آپ پہ ظالم ہوتا ہے. کس طرح؟ اور کہتا ہے قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ کسی وقت میں بھی جا کے یہ چیزیں برباد ہو سکتی ہیں. اتنا اچھا باغ، اتنی نہریں چلنے والا پانی، اس میں انگوروں کی بیلیں لگی ہوئی، سائیڈوں پہ کھجوریں ہیں، اگر کوئی تیز آندھی چلتی ہے، کوئی صحرائی طوفان آتے بھی ہیں تو کھجوریں موجود ہیں جو اس کی رکاوٹ اور اس کو رکاوٹ آگے سے بن سکتی ہیں. تو کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں خیال کہ کبھی یہ والا باغ ختم ہو سکتا ہے، کبھی یہ والی چیزیں نیست و نابود ہو سکتی ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وما اظن الساعة قائمة، وما اظن الساعة قائمة، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کوئی آئے گی. اب یہ ہے اس کا ظلم، مجھے نہیں، وما اظن، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الساعة قائمة، کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی جائے، اگر میں اپنے رب کے پاس واپس چلا بھی جاؤں، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں رب کے پاس لوٹایا بھی جاؤں، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اس سے بہتر، تو اس سے کہیں بہتر
میرے پاس وہ لوٹنے کا یعنی لوٹنے کی چیزیں مجھے اس سے بہتر ملیں گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں، لَأَجِدَنَّ، تو میں لازمی پاؤں گا، خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اس سے کہیں بہتر لوٹنے کی جگہ میں پاؤں گا. یعنی انسان سمجھتا ہے کہ میں اگر آج یہاں پہ ہوں، اتنے اچھائی میں ہوں، اللہ تعالیٰ کا، اللہ میرے پہ بڑا مہربان ہے، اللہ نے مجھے اچھا کاروبار دیا ہے، اچھا بزنس دیا ہے، اچھا مجھے گھر دیا ہے، اچھی جگہ دی ہے، اچھے لوگ دیے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ اچھائی میں ہوں تو یقیناً رب کے پاس بھی جا کے اچھا ہوں گا. اللہ رب العزت اس واقعے کے ذریعے یہ تصور ختم کرنا چاہ رہا ہے. یہ جو چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ توڑنا چاہتا ہے کہ دنیا کی آسائش، دنیا کے راحت اور آرام یہ کامیابی کا راز نہیں ہے. یہ انسان کے لیے فلاح کی چیز یعنی یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. اور مت سمجھیں کہ رب کے پاس جائیں گے تو وہاں بھی اچھا کچھ ملے گا. قال له صاحبہ، دوسرے بھائی نے اسے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا. بات چیت میں کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، اور میرے بھائی کیا تو اس اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ کیا وہ اس اللہ کے ساتھ تو کفر کرتا ہے؟ یہ بات کہتا ہے کہ قیامت کہاں قائم ہوگی کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، پھر اللہ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر بنیادی طور پہ انسان مٹی سے بنا، اور پھر آگے سے آگے انسان ایک نطفے سے جو ہے وہ بنتے ہیں. ثم سواک رجلا، اور پھر اللہ تعالیٰ تجھے برابر صحیح سالم ایک انسان بنا دیتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی اس یعنی یہ تو بھول گیا ہے؟ کیا یہ تجھے یاد نہیں ہے کہ اللہ نے ایک مٹی سے تیری بنیاد ہے انسان؟ بہت بڑا بن رہا ہے نا، مٹی کے اوپر پاؤں رکھ کے چلتے ہو، یہ مٹی نیچے ہوتی ہے، اس سے تجھے بنایا گیا ہے. اور پھر بننے کے بعد انسان سے انسان ایک غلیظ نطفے سے اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر انسان کس طرح کر کے خوبصورت شکل و صورت میں بن کے پورا کا پورا آتا ہے. فرمایا اس اللہ سے کفر کرتے ہو. لیکنہ هو اللہ ربی، تم نہیں مانتے ہو نہ صحیح. لیکنہ هو اللہ ربی، میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ هو اللہ ربی، وہ اللہ ہی میرا رب ہے. ہوا اللہ ربی، وہ اللہ ہی میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. اچھا اب ذرا غور کیجئے گا یہاں پہ ایک بات پہ غور کیجئے گا. دوسرا بندہ دو میں سے کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میں کسی کے ساتھ اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. اور پہلا انسان کیا شرک کر رہا تھا؟ پہلا انسان کہتا ہے میرا یہ باغ ہے، میری یہ پراپرٹی، میری جائیداد ہے، میری یہ دولت ہے، میں سب کچھ ہوں، مجھے نہیں لگتا قیامت قائم ہوگی، میں اگر ہو بھی گئی تو مجھے اس سے وہاں پر بھی سب کچھ اچھا ملے گا. آج اگر مجھے اللہ میرے پہ مہربان ہے تو وہاں پر بھی مہربان ہوگا. آگے دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میرا اللہ وہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. کیا پہلا بندہ شرک کر رہا تھا؟ کیا پہلا بندہ شرک کر رہا تھا؟ دیکھیں شرک صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کے آگے جا کے سجدے میں گر جائیں اور بتوں کے آگے جو ہے وہ اپنا ماتھا رگڑتے رہیں اور ان سے مانگتے رہیں تو یہ جا کے شرک بنے گا. شرک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دنیا کے اسباب کو سمجھ لے کہ یہ ہی میرے رازق ہیں. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو آزمایا ہے، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارا یہ کاروبار گیا تو ہم تو مر گئے، ڈوب گئے، ہم کہاں جائیں گے. یعنی اس چیز کو، اپنے اس سٹیٹس کو اس طرح کر کے پوجتے ہیں
کہ معبود بنایا ہوا ہے، اگر یہ کچھ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہ جو کافروں کے اندر بیسک یہ رسم جس کو ہم لائف انشورنس کہتے ہیں، یہ کافروں کی طرف سے آئی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے ہاں وہ توکل کا تصور نہیں ہے۔ اگر میں چلا گیا تو پیچھے کیا بنے گا؟ کیا بنے گا پیچھے؟ کہاں سے وہ کھائیں گے؟ کون لے کے آئے گا؟ آخر یہ جو میرا بزنس ہے، یہ جو میرا گھر ہے، یہ جو میرا ایک حیثیت ہے، یہی تو میرا خدا ہے۔ اب انسان اس کو پوجتا ہے، پوجنے کی طرح، عبادت کی طرح اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسلام میں یہ چیز مذمت ہے۔ کسی کے پاس مال ہونا، کسی کے پاس دولت ہونا، کسی کے پاس گاڑی ہونا، کسی کے پاس گھر ہونا، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے سورۃ التکاثر میں، الہاکم التکاثر، کہ کثرت کی طلب نے، اس لالچ نے، اس جستجو نے تمہیں برباد کر دیا ہے۔ ویسے بذات خود کثرت کا ہونا کوئی برا نہیں ہے، لیکن انسان سمجھ لے کہ میری یہ کثرت، میرا یہ باغ، میرا یہ معبود ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شراکت ہے، کہ سمجھ لے کہ میرے پاس اگر یہ نہ ہوا تو میں کہاں پہ جاؤں گا۔ نہیں، تصور میں رکھیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے رب کا دیا ہوا امانت ہے۔ میرا اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ یہ سب کچھ مجھ سے چھین لے اور اس کے بدلے مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے، اس کے بدلے مجھ سے بہتر عطا فرما دے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں یہ تجربات دیکھے ہیں، زندگی میں وہ ڈرتے رہے، ہم زندگی میں وہ ڈرتے رہے، ہائے ہمارے اس کا کیا بنے گا، ہمارے بعد میری اولاد کا۔ اتفاقاً اللہ کے حکم سے وہ دنیا سے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے کوئی ایسا نیا چشمہ کھول دیا کہ وہ جو باپ کی زندگی میں تھا اس سے کہیں بہتر مالی حیثیت میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ پہلا بندہ جو اس باغ پہ فخر کر رہا تھا، اس کا وہ فخر کرنا وہ بھی ایک رب کے ساتھ شرک کی حیثیت ہے، کہ دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ میرا رب اللہ ہے لیکن میں تیری بات میں نہیں آتا، میرا رب وہ اللہ ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اور اپنے اس بھائی کو نصیحت کرتا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں جائے، جب تو اپنے باغ میں داخل ہو، جب اپنے باغ میں جائے، وہاں جا کے یہ کیوں نہیں کہتا ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، کیوں نہیں تو کہتا؟ قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ، کہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، اختیار، قوت سب اس اللہ کے پاس ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ویسے ایک ضمناً ایک بات بتا دوں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بطور نصیحت کی ذکر کر رہا ہے، لیکن اگر اس چیز کو دیکھیں، قرآن مجید یقیناً میرے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک رسالہ، ایک پیغام بھی ہے۔ جہاں نصیحت ہے نا، وہاں ہمیں اس میں سے کچھ اخذ بھی ہے۔ تو یہ اس کی مجھے کوئی بنیاد نہیں میرے سامنے، لیکن میں آپ کو یہ بات اپنے پاس سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے والوں کے ضمن میں ایک لفظ بولتا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو انسان جب اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں کچھ خوبی دیکھتا ہے نا، کوئی اچھائی دیکھتا ہے، تو انسان کو یہ پڑھنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔
انسان مت سمجھے، مت کہے کہ او دیکھو میں نے یہ کر دیا، او دیکھو تم کہتے تھے نا یہ ڈیل نہ کرنا، یہ سودا نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، میں نے کیا ہے نا تو اللہ نے مجھے کتنا بڑا بنا دیا ہے۔ تو انسان کو کیا لفظ بولنے چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اپنے اچھے الفاظ میں، اچھی تعریف میں، اپنے لیے، اپنے بچوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھروں میں، اپنی گاڑی میں اچھے الفاظ جنہیں ہم، یہ نہیں ہے کہ گھر کے باہر تختی لگا دو ماشاء اللہ، نہیں، اس تختی کا فائدہ نہیں ہے جو انسان کے پڑھنے کا فائدہ ہے۔ فرمایا ولولا اذ دخلت جنت کا قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترانی انا اقل منک مالا ولدا، کہ بے شک تو دیکھ رہا ہے کہ میں تجھ سے کم ہوں مال میں اقل منک مالا وولدا، کہ میں تجھ سے جو ہے وہ مال میں اور اولاد میں کم ہوں، لیکن میں اللہ سے امید رکھتا ہوں فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، لیکن میں اپنے رب سے امید رکھے ہوئے ہوں۔ کہا میرے بھائی باغ میں جا کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بولو، اور دیکھو میں تم سے کم ہوں مال میں، اولاد میں، سب چیزوں میں، لیکن میں رب سے امید رکھتا ہوں۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، میں اپنے رب سے امید ہے، مجھے بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر باغ مجھے دے دے، یا اس سے بہتر جنت اللہ تعالیٰ مجھے دے دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ اس باغ پہ آسمان سے کوئی عذاب بھی تو بھیج سکتا ہے نا، عذاب سے بھی تو بھیج سکتا ہے نا۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ باغ جس اتنی عمدہ زمین پہ موجود ہے، اس پہ ہونے کے باوجود یہ ایک چٹیل جو ہے وہ میدان بن جائے، ایک بالکل چٹیل میدان بن جائے۔ صعیدن میدان، صعیدن میدان، زلقا ایک ایسا میدان جس پہ انسان جو ہے وہ پھسلتے ہیں، بالکل جس پہ کوئی چیز جو ہے وہ ٹکتی نہیں ہے، اس پہ جو ہے وہ چکنا سا ہو جاتا ہے، اس طرح کر کے چکنائی آ جاتی ہے کہ بس جو چلتا ہے وہ پاؤں سے پھسل جاتا ہے، تو لوگ اس سے چلتے بھی نہیں ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پھسلن ہو جاتی ہے، جہاں پہ انسان چلتے چلتے گرنے کا خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو نیک بندہ دوسرا ساتھی، اس نے کہا بھائی او اللہ کے بندے، اپنی اس بزنس پہ جا کے مت کہے کہ میں بڑا بن گیا ہوں، کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، دیکھ میں تجھ سے کم ہوں لیکن میں رب سے امید رکھے ہوئے ہوں کہ اللہ مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اس باغ پہ رب کی طرف سے آسمان سے عذاب آ جائے اور یہ چٹیل کے چٹیل میدان بن کے رہ جائے۔ اور یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی جو ہے وہی اتر جائے، اور جن نہروں سے پانی لگتا ہے اسی سے تو سب کچھ اگتا ہے۔ اگر زمین کے اندر پانی اتر جائے اور پانی جو ہے باہر آئے نہ جہاں سے تم نے یہ نہریں نکل رہی ہیں، فلن تستطيع له طلبا، اور تو اس پانی کو جو ہے وہ کہاں سے ڈھونڈ لائے گا، کہاں سے؟ تو تیرے اندر نہیں طاقت ہوگی کہ تو اس کو جا کے تلاش کر لے، ہاں اتنا تیرے پاس کوئی اسباب نہیں ہوں گے کہ زمین کے اندر جو ہے وہ نیچے جا کے پانی کھینچ کے اوپر لے کے آ جا۔ فرمایا ایسا ہو سکتا ہے۔ اب یہ دونوں کی گفتگو ہوئی، اب نتیجہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اتفاق ہوا کیا ہے؟ اب لفظ یہ ہے وَأُحِيطَ، اور گھیر لیا گیا، بِثَمَرِهِ، اس کے سارے پھل کو، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ جو ہے اپنے ہاتھ کو الٹ پلٹ کرنے لگا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پونجی پر جو اس نے باغ کے اندر لگا دی تھی۔ اب وہ جو تھوڑا پوزا جمع تھا وہ باغ میں لگائے بیٹھا ہے، فلاں چیز اگا لو، اب درمیان میں اور کھیتی کی جگہ بھی تو تھی نا، سب کچھ وہاں لگا دیا اور پھل آیا نہیں ہے، کھجوریں نہیں آئیں، انگور نہیں بنے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے روک لیا۔
अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा, और फिर अल्लाह ने फरमाया वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, और वो ख्वाब ऊंधा उल्टा पड़ा था अपनी छतों पे। यानी जब किसी चीज़ को गिरना होता है ना, किसी चीज़ को टूटना होता है, तो पहले जाके दरमियान से छत नीचे गिरती है, फिर इधर की दीवार ऊपर, इधर की दीवार उधर ऊपर, इधर की इधर, उधर के उधर, तो इस तरह करके चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ये एक मुहावरा है कि जब कोई चीज़ ख़राब हो जाए, तबाह हो जाए, ख़ावियतुन अला उरूशिहा, कि चीज़ अपनी छतों पे गिर गई, तो गोया कि उसका बाग जो है वो तबाह हो गया, और वह अपने हाथों को मलता रहा है, मैं क्या करूं, क्या हो गया, अब तो मेरा पास तो सारा कुछ जो था वो भी मैं लगाए बैठा था। अल्लाह ताला ने कहा नतीजा ऐसे हुआ। अब यहां आके कहता है, यहां आके बोलता है वयक़ूलु या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, और कहता है या लैतनी, हाय अफसोस, काश कि मैं अपने रब के साथ शिरक ना करता, काश कि मैं अपने रब के साथ शिरक ना करता। अब जरा बताइए कौन सा शिरक किया था पहले? अपने बाग में लाके बुत लगा दिए थे, अपने बाग में लाके बुत लगा दिए थे। कौन सा शिरक किया था? वो शिरक ये था कि जो रब पे एतमाद और भरोसा और तवक्कुल है, वो उसका भरोसा सारा का सारा तवक्कुल सारा का सारा असबाब पे आ गया। देखिए, असबाब इख्तियार करना सुन्नत है, लाजिम है, असबाब के बगैर तवक्कुल नहीं होता है। लेकिन कोई इंसान कहे कि असबाब मेरे लिए मेरा माबूद बन गए हैं, दिन को गधे की तरह लगा हुआ है और रात को मुर्दार की तरह आके पड़ा हुआ है, और समझता है ना नमाज ना रोजा कुछ भी नहीं, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा खुदा है, यही मेरी माबूद है, जो मैं जॉब कर रहा हूं, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, जो मेरा स्टेटस है, यही मेरा एक माबूद है। अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, अल्लाह ताला ने सूरत फुरकान में फरमाया है, क्या ऐसे शख्स को जानते हो जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है? जो मेरी चाहत है वो मेरा माबूद है, वो मैंने पूरा करना है। तो इसलिए वो बाग वाले का शिरक क्या था? उसने कोई बुत लगा के अपने नहीं पूजे थे, ना ही उसने कोई, लेकिन उसका एतमाद यहां से टूटा, यहां उसकी गलत आई। अल्लाह ताला यहां समझाना चाहता है, ऐ मक्का के लोगों, और मत समझो कि बड़े ताजर बन के बैठे हो, ये तुम्हारा शहर सब कुछ है और तुम बड़े दुनिया में सेटल हो और सब कुछ तुम्हारे पास है। अल्लाह ताला इसको यूं से यूं बदल सकता है, अल्लाह ताला इसको खत्म कर सकता है। तो अल्लाह ताला यहां पे एक सबक देना चाहता है, इस वाक़े में नसीहत देना चाहता है कि वाक़या दो बाग वालों तुम्हारा सामने बयान किया जा रहा है। तुमने सवालात तो दूसरे किए थे असहाबे कहफ के बारे में, लेकिन नसीहत के तौर पे ले लो, ज़हरी असबाब कामयाबी की अलामत नहीं होते, दुनिया के असबाब कामयाबी की अलामत नहीं होते। ये सारे के सारे असबाब हैं और असबाब ही रहेंगे। जिस पे इंसान दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, वो इंसान अल्लाह का बंदा बन के असबाब को इख्तियार करे, लेकिन समझे कि मेरे ये असबाब भी रब के हुक्म के ताबे हैं। माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो मेरे रब ने चाहा मुझे दिया है, जो इसमें हो रहा है वो मेरी रब की ताकत और कुव्वत से हो रहा है। मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैं इतना बड़ा बन रहा हूं, मेरा कोई कमाल नहीं है कि लोग मेरी बात मान रहे हैं, मेरे पीछे लगे हैं। ये जो कुछ है मेरे रब की देन है। मैं अपने रब के आगे अपनी जमीन को झुकाता हूं, देने वाला वो है, पीछे मंबा और सोर्स वो अल्लाह की जात है। मेरा सोर्स मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा स्टेटस और मेरी जॉब नहीं है। ये उसका शिरक था जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने कहा कि वो बंदा जब सब कुछ बर्बाद हो गया बाग, तो कहने लगा या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश कि मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना बनाता। वलम तकुल्लहु फिअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, अब उसके पास कुछ नहीं था, कोई उसकी ऐसी जमात, कोई ऐसा गुरोह, कोई रिश्तेदार
جب انسان ڈوب جاتا ہے نا تو لوگ اس کو اور اوپر سے مارتے ہیں. ڈوبتے والے کو سہارا دینے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں, لیکن ڈوبنے والے کو ڈوبنے والے اور کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. جب کوئی انسان ڈوب رہا ہوتا ہے, جب کوئی انسان برباد ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے بڑے قریبی دوست ہو جاتے ہیں, لیکن ڈوبتے ہوئے کو سہارا دینے والے کوئی نہیں ہوتے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرے. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اس لیے نہیں تھا وہ مدد کیا گیا, کچھ مدد نہ کیا گیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نصیحت, هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. اب یہاں آ کے اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے الولایت, اختیارات, پاور, حیثیت, للہ الحق, وہ خالص اللہ کے پاس ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے او لوگو, یہ ولایت, یہ قوت, یہ حیثیت, یہ اختیارات, یہ سب کے سب اللہ کے پاس ہے. للہ الواحد القہار, وہ خالص اللہ برحق کے پاس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے, وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا, اور فرمایا کہ وہ اللہ خیر, بہت اچھا ثواب دینے والا ہے, بہت اچھا انجام دینے والا ہے. وَخَيْرٌ عُقْبًا, بہت اچھا انجام دینے والا ہے. اللہ کے بن کے دیکھیں, اللہ کی ذات پہ اعتبار کر کے دیکھیں, اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مرتبہ ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں, اللہ کے ساتھ کسی چیز کو جو ہے وہ نہ کریں. فرمایا وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. آگے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. اب اللہ تعالیٰ اس بات سے, اس واقعے سے جو نصیحت نکلتی ہے, اس نصیحت کو ایک اور اچھے انداز میں بیان کر رہا. وہ جو نصیحت اور خبر نکل رہی تھی نا اس واقعے سے, اب اللہ تعالیٰ اس کو ذرا اچھے انداز سے بیان کرتا ہے, اور فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور ان لوگوں کو ذرا بیان کر کے بتائیے دنیا کی مثال کیا ہے. كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ, جیسے آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا, فاختلط به نبات الارض, تو زمین کے جتنے کے پودے ہیں, جتنا کچھ ہے زمین کا سبزہ, وہ سب اس سے مل جل کے جو ہے وہ اگتا ہے. فاصبح هشیما تذروه الرياح, آخر کار وہ جو ہے جب پہلے تو سبزہ نکلا اور پھر بڑا ہونے کے بعد وہ سارا کھیتی جو ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے, خشک ہونے کے بعد وہی جو ہے اس کو ہوا اڑا رہی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کیا اور زمین بنجر جو تھی وہ سرسبز ہو گئی, پھر وہی سبزہ جو ہے وہی ایک حشیمن تذروہ الریاح, ایک ذرات میں بدل جاتا ہے جس کو ہوائیں جو ہے وہ اڑاتی ہیں. ان پتوں کو, ان پودوں کے ذرات کو جب خشک ہو جاتے ہیں نا پودے, تو وہ سب کچھ جو خوبصورت نظر آ رہا تھا, جو سرسبز نظر آ رہا تھا, وہی سب کچھ جلتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. دنیا کی مثال اس طرح ہے. یہ دنیا کے اندر جتنا مرضی بڑی آسمان بادلوں سے اونچی بلڈنگیں بنا لو, جو کچھ مرضی بنا لو, ایک دن آئے گا کہ اسے بھی ٹوٹ پھوٹ کے ذرے میں بدلنا ہوگا. ایک دن آئے گا کہ وہ بھی بدلے گا کہ اب یہ بلڈنگ جو ہے یہ اس کی ایکسپائری ہو چکی ہے, اب اس کو گرا دیا جائے. اب یہ جو چیز بنائی گئی تھی, اب یہ اس کی ڈیٹ ختم ہو گئی ہے, اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے. دنیا کی کسی چیز کے لیے بقا نہیں ہے. جو بھی اس دنیا میں ہے اس کو فنا ہے. اس لیے مت سمجھیں کہ دنیا میں آپ کے پاس کچھ ہے تو ہمیشہ رہے گا. پھر فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال, یہ اولاد, یہ سب کچھ دنیا کی زینت ہے. دنیا کے اندر انسان کہتا ہے بڑا کچھ میرے پاس ہے,
بڑے اچھے بچے ہیں، بڑا میرے پاس جو ہے وہ حیثیت ہے، میں بہت خوش ہوں. فرمایا یہ سب دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا کہ جو باقی رہنے والی چیز ہے نا، جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ ہے انسان کے پاس جو اس کے نیک اعمال ہیں. باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو تیرے رب کے ہاں جو ہیں خیر عند ربک ثوابا، جو تیرے رب کے ہاں سب سے بہترین ہے، ثواب ہے. وخیر عملا، اور وہ سب سے بڑی چیز ہے جس کی امید لگائی جائے. آئندہ عمل ہوتی ہے، آئندہ کی امید. مستقبل میں انسان یہ میں چاہتا ہوں میرے پاس گھر بن جائے. کسی انسان سے پوچھا جائے نا، یار تیری آرزو کیا ہے، کیا تو چاہتا ہے؟ کہتے یار میری خواہش یہ ہے، مجھے زندگی میں کوئی خواہش نہیں ہے، بس میری خواہش یہ ہے کہ میرا گھر اپنا ہو جائے. بڑے لوگوں سے یہ سنا ہوگا، میری کوئی خواہش نہیں، بس میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے فلانی گاڑی دے دے. ہر ایک انسان کی آرزو ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا دنیا کا سب کچھ زینت ہے، جو رب کے پاس باقی رہنا ہے وہ ثواب ہے نیک اعمال کا. اور وہ جو رب کے پاس باقی چیزیں ہیں نا، وہ اصل چیز ہے جس پہ امید اور لالچ اور امید لگائی جا سکتی. وہ خیر عملا.